ادارہ جو ہے نا وہ سوشل ویلفیئر أعوذ پنجاب ویلفیئر بالله چیریٹی من کمیشنر پی سی ٹی سے الشيطان رجسٹرڈ ہے الرجيم. الحمدللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو میں ابتدا کرتا ہوں میڈم فرحت حسین صاحبہ کا کہ آپ کے پیپس ویلفیئر اویئرنیس فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں، اور میڈم نے جو بتایا کہ پچھلے سال ہم نے اس طرح کے 22 فنکشن کیے اور اس رمضان میں الحمدللہ یہ 11 فنکشن اس طرح کے کر چکے ہیں. تو میں یہاں پہ جب بیٹھا اور آیا تو مجھے میرے ذہن میں وہ واقعہ آیا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو آپ نہ غار حرا جاتے تھے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. تو جب یہ وحی آپ پہ نازل ہوئی تو آپ جب گھر آئے تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کانپ رہے تھے، اور آپ نے کہا زملونی زملونی، چادر اڑا دیں، مجھے چادر اڑا دیں. تو پھر آپ نے یہ سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو وہ آپ کی پریشانی بھانگ گئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غریبوں کی، بیواؤں کی اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بے کس لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کا اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. تو یہ جو میڈم ہیں اور ان کی جو ساری ٹیم ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ابھی کھڑی ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہماری نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ مضبوط ہے، وہ ان کے چہروں سے بھی یہاں ہے. اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ حق للسائل والمحروم، کہ یہ ان لوگوں کا رائٹ ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے. اور میڈم نے بتایا کہ بیسک مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو گفٹ دینا رمضان کے، بیسک مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر آگاہی پیدا کرنا، ان کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، اور ان کے جو ایشوز ہیں وہ ہمیں بھی، ہمارے علم میں بھی ہونی چاہیے، ہم جو نارمل لوگ ہیں کہ ہم ان سے برتاؤ کس طرح کریں. تو میڈم کا اور ان کی جو ایسوسیشن ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں آئے، ایک پسماندہ ڈسٹرکٹ میں، اور پھر انہوں نے ان لوگوں کو تلاش کیا اور پھر ان کے لیے گفٹ بھی لائے، اور ان کے لیے ایک اویئرنیس سیشن بھی میڈم دے رہی ہیں. تو میں میڈم سے کہہ رہا تھا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں یہ زبان سیکھوں، کہ میں بھی ان سے بات کر سکوں، اپنی بات ان تک پہنچا سکوں، اور ان کی جو باتیں ہیں، جو ان کی دل کی باتیں ہیں، وہ میں سمجھ سکوں. تو بہت شکریہ میڈم، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، اور آپ کی جو ساری ٹیم ہے نوجوانوں کی، ان کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو خوشحالی دے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور ہم سارے اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. بہت شکریہ. ویلفیئر اویئرنیس فاؤنڈیشن کی طرف سے آج میں یہاں پر موجود ہوں اٹک شہر میں. یہاں پر اٹک میں سب ایسی خواتین ہیں جو بولر سے مل سکتی ہیں اور یہ اپنی فیملی سے نکل کے یہاں پر راشن لینے کے لیے آتی ہیں. لیکن اصل مقصد راشن نہیں ہے، اصل مقصد ہے ان لوگوں کو اویئرنیس دینا، ان لوگوں کو وہ چیز بتانا جو ابھی تک ان کو کسی نے نہیں بتائی. یہ اویئرنیس صرف پورے پاکستان میں صرف ہمارا ادارہ ہے جو دے رہا ہے. اور اویئرنیس کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، انہوں نے آج کل جیسے حالات ہیں، موبائل کا دور ہے، موبائل سے اپنے آپ کو کیسے دور رکھنا ہے، اپنے بچوں کو کیسے دور رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہراسمنٹ سے کیسے بچانا ہے. اگر کوئی ان کو بلیک میل کرتا ہے، کوئی ان کو تنگ کرتا ہے، کوئی ان کے فون کی ریکارڈنگ کر لیتا ہے، یا یہ غلطی سے کسی کو اپنی تصویریں دے دیتی ہیں، تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ فیملی میرجز سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اب فیملی میرج میں 3 نسلوں کے بعد بھی یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہے وہ ڈسیبل پیدا ہوں. تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس ایشو کے اوپر کام کرنے کی، ان لوگوں کو اپنی فیملیز میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں یہاں پر چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سا ان سے سائن لینگویج میں بات کروں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم ان سے کیا بات کرنے یہاں پہ آئے ہیں. بہت شکریہ.